صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد ہے، یہاں پہ تقریباً 10,000 صحابہ کرام ہیں. پھر ان کے بعد تابعین لوگ، تابعین کتنی بڑی تعداد ہے؟ کہتے ہیں 90,000 تابعین تقریباً یہاں پہ مدفون کیے گئے. تو اب تو 1400 سال گزر گئے. 1400 سال گزرنے کے بعد ناممکن بات ہے کہ کسی قبر کی پہچان رہ سکے. کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ بھئی یہ حضرت عثمان ہیں، یہ حضرت عائشہ ہیں، یہ حضرت ابراہیم ہیں. یہ سب لوگوں نے اپنے پاس سے اندازے کیے کہ یہاں پہ جو سعودی حکومت ابھی ہے، اس سے پہلے ایک اور حکومت تھی، سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں اسے، یہ ترکی دور کہتے ہیں. ان کے آخری دور میں جب وہ حکومت کمزور ہو گئی تو ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کے یہاں کے کچھ لوگوں نے لوگوں کو لوٹنے کے لیے یہاں پہ کچھ قبروں کے اوپر بڑے بڑے گنبد بنا دیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علماء کرام اور جو دوسروں کو گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر سچائی، امانت داری کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. لیکن افسوس یہ کہ یہ بھی دیکھا گیا کہ ایسے لوگ بعض ایسی چیزیں جن کا جواز موجود ہے اور ان چیزوں کے وہ قائل نہیں ہے جواز کے، تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ دوسرے بھی اس کے قائل ہو. یہ طریقہ بہت ہی غلط ہے. اور اس میں یوں بھی ہوتا ہے کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے تاریخ، قرآن، احادیث، مفسرین، محدثون کے اقوال کو بھی غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. ابھی آپ نے یہ سنا جنت البقیع میں صحابہ کرام کے تعلق سے. بات صحیح ہے کہ روایات موجود ہے، قریب 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور لاکھوں کی تعداد میں تابعین، تبع تابعین، علماء، ائمہ مدفون ہیں. لیکن یہ کہنا کہ 1400 سال گزر گئے اس لیے نشان کا باقی رہنا یہ پاسبل نہیں ہے. یہ ایک الزام ہوا، ایک بہتان ہوا، اس لیے کہ جب باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے تاریخ کا خیال رکھا گیا اور ساتھ ہی ساتھ جنریشن بائی جنریشن اس کو مینٹین کیا گیا، جس کے سبب سلطنت عثمانیہ نے بھی اس مینٹیننس کو قائم رکھا. اس طرح پہچان یہ ہوئی کہ یہ فلاں صحابی کی مزار ہے، یہ فلاں صحابیہ کی مزار ہے، یہ اہل بیت اطہار کے مزاروں کی جگہ ہے. تو اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ نہیں یہ بعض لوگوں نے غلط طریقے سے کیا ہے، تو اتنے سال سے جو مینٹین کر کے آ رہے ہیں ان سب کو جھوٹا ماننا ہوا کہ ان سب نے غلط کیا. اچھا، پھر مزید یہ شخص یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہو کہ اگر ایسا نہیں ہے، یہ اوتھینٹک نہیں ہے، تو اس جگہ کو الگ سے کیوں رکھا گیا؟ اب اس کا جواب تو دیا نہیں، بلکہ یہ کہا کہ یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں سے لوگ غلط فائدہ اٹھاتے تھے، پیسہ کماتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے. پھر سعودی حکومت کی تعریف بھی کی گئی اور یہ بھی ساتھ میں کہا گیا کہ لاکھوں کی تعداد میں مدفون ہے تو جگہ کا انتخاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے، دوسرے ہی دن نشان بگڑ جاتا ہے. تو جب روزانہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں تدفین کی ضرورت پڑتی ہے تو اس جگہ کو ویسٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ چاہیے یہ کہ اس جگہ کو بھی استعمال کیا جائے دفن کرنے کے لیے، لیکن ایسا نہیں، بلکہ اہل بیت اطہار کی جگہ ایسی ہی آج بھی پڑی ہوئی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو قبر شریف ہے وہ جگہ بھی ایسی پڑی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی جو جگہ ہے، جو قبر شریف ہے، وہاں پر بھی جگہ ہے. تو ان جگہوں کا ابھی تک استعمال میں نہ لانا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ واقعی میں یہاں پر ان بزرگوں کی مزار ہے جو صدیوں سے جنریشن در جنریشن لوگوں کو جس کے تعلق سے آگاہ کیا گیا تھا. تو اس طرح جو لوگ محبت میں ان جگہوں پہ آ کر فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے توسل سے دعائیں کرتے ہیں، ان کو مزید دور کرنا ہوا. تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ اگر واقعی میں وہ جگہ نہ بھی ہو تو بھی ہم جب جس ارادے سے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جانتا ہے، اور حدیث پاک میں بھی ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ہماری نیت یہ ہے کہ ہم فلاں صحابی کی بارگاہ میں ہیں، فلاں بزرگ کی بارگاہ میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مرادیں ان کے توسل سے پورا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چال چلنے والے لوگوں سے ہم سب کے حفاظت فرمائے، آمین. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں